آج اتوار کا دن ہے، گھر میں چہل پہل ہے۔ کچھ لوگ سدیسا کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ نفیسہ بیگم نے دوپہر کے کھانے کا اہتمام کر رکھا ہے۔ سدیسا نے بے دلی سے ایک اچھا سا سوٹ نکالا، بال سنوارے اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ بیگم نادرہ خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ فضل حسین کے گھر پہنچی تو ان کی شربت سے توازیہ کی گئی۔ کچھ دیر بعد دوپہر کا کھانا لگا دیا گیا۔ سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ بیگم نادرہ کو کھانا شروع کرنے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے بریانی اپنی پلیٹ میں نکالی اور ایک چمچ منہ میں ڈالا۔ اوہ ہو، بہت مزے کی بریانی ہے، کس نے بنائی ہے؟ یہ ہماری سدیسا نے بنائی ہے، نفیسہ بیگم نے جھٹ سے جواب دیا۔ محمد مرزوق نے سر اٹھایا، سب کے چہروں کی طرف دیکھا اور بولا، آنٹی یہ بریانی امی جان نے بنائی ہے۔ نفیسہ بیگم ایک دم بکھلا گئی اور آنکھیں چرانے لگی۔ بیگم نادرہ جلدی ہی خوبصورت صورتحال پر قابو پاتے ہوئے بولی، خیر ایک ہی بات ہے، ماں کے ہاتھ میں ذائقہ ہے تو سدیسا کے ہاتھ میں بھی ایسا ذائقہ ہوگا۔ نفیسہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا۔ اب سب مہمان رخصت ہو رہے تھے۔ بیگم نادرہ نے سدیسا سے چھوٹی خدامہ کو پیار کیا اور رخصت کی اجازت مانگی۔ بہت دن گزر گئے لیکن ان کی طرف سے کوئی حوصلہ افزائی جواب نہ آیا۔ محمد مرزوق، تم نے کیا کیا؟ شرم کرو، تمہاری بہن کی بات بننے جا رہی تھی، تم نے اچھا نہیں کیا۔ نفیسہ بیگم مزاج سے خفا تھی۔ امی جان فکر مت کریں، آپے کی زندگی کی بنیاد جھوٹ پر مت رکھیں، یہ آپے کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یقین کریں آپ کے نظر میں جو برا ہوا وہ ایک اچھے کام کے لیے ہوا ہے۔ سدیسا بھی روکے جانے پر بہت افسردہ تھی۔ اسے احساس ہونے لگا کہ ایک بیٹی کے کیا فرائض ہیں۔ اس کی شخصیت ادھوری تھی۔ اس نے اپنی دادی جان کو بیگم نادرہ بہت پسند آئی تھی۔ اپنی شخصیت کے کھلا کو پر کیا، کھانا پکانے اور گھرداری میں دلچسپی لینے لگی تھی، لیکن اس کا دل مردہ پڑا تھا۔ ایک بے نام سی اداسی اسی میں گھر کر گئی تھی۔ ہماری پیاری بہنا بنے گی دلہنیا۔ مرزوق اس کے سر پر چھپت لگا کے اسے چھیڑتا تو وہ پھیکی سی مسکراہٹ ساتھ جھکا لیتی۔ وہ مرزوق سے خفا تھی، اس نے سچ بول کر اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ دادی جان کو بیگم نادرہ بہت پسند آئی تھی۔ سب رمضان کی تیاریوں میں مگن تھے۔ سب نے خوب رنگ برنگے خوبصورت لباس، چوڑیاں اور مہندی بھی لگا رکھی تھی۔ نفیسہ بیگم نے گھر کو سجا رکھا تھا۔ اچانک سغرا بی بی نے اطلاع دی کہ نادرہ بیگم آ رہی ہیں۔ سب بہت حیران تھے کہ اچانک نادرہ بیگم کیوں آ گئی ہیں۔ دوسری طرف باہچید کا چاند نظر آ گیا، شور مچا، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ سدیسا اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اچانک دھڑ سے دروازہ کھلا، بیگم نادرہ اور ان کی بیٹی اندر داخل ہوئی، ساتھ ہی گھر کے تمام افراد بھی اندر آ گئے۔ سدیسا نے جلدی سے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ بیگم نادرہ نے پرس میں سے ایک چمکتی دھمکتی انگوٹھی نکالی اور سدیسا سے چھوٹی خدامہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ سدیسا اور سب گھر والوں کو ایک دھچکا سا لگا، یعنی بیگم نادرہ نے خدامہ کو پسند کر لیا تھا۔ بیگم نادرہ نے خدامہ کے کان میں کچھ کہا۔ لگی انگوٹھی؟ بہت پیاری آنٹی جان۔ اچھا ایسا کرو تم یہ انگوٹھی سدیسا کو دکھاؤ۔ سب ہکا بکا ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بیگم نادرہ نے سب کو ایک خوشگوار حیرت سے دوچار کیا تھا۔ بیگم فاطمہ، سدیسا کو تو میں نے بہت پہلے ہی پسند کر لیا تھا۔ میں جان گئی تھی آپ لوگوں کی بیٹی بہت قابل اور نیک ہے۔ اگر کمی تھی تو گھرداری سے ناواقفیت کی۔ میں ایک اچھی روایت کا آغاز کروں گی۔ لڑکی کو ایک خامی کی وجہ سے ٹھکرا دینے سے بہتر ہے کہ اس کی شخصیت کو بہتر بنا دیا جائے۔ اگر کمی تھی تو گھرداری سے ناواقفیت کی۔ میں ایک اچھی روایت کا آغاز کروں گی۔ لڑکی کو ایک خامی کی وجہ سے ٹھکرا دینے سے بہتر ہے کہ اس کی شخصیت کو بہتر بنایا جائے۔ میں مرزوق کی صاف گوئی پر بہت خوش ہوں۔ اس کے ایک سچ نے ہمیں اس سغر بہت سے نواز دیا ہے۔ ہیرا کان میں کوئلہ ہی تو ہوتا ہے، تراش خراش سے ہی اس میں چمک آتی ہے۔ ہماری سدیسا بھی ہیرا ہے۔ میں ایسی ہی بہو چاہتی ہوں جو تعلیم یافتہ، دیندار اور سغڑ ہو، تاکہ میری اگلی نسلیں سنور جائیں۔
ہم اولاد کی تربیت کے بارے میں خدا کے جواب دہ ہیں۔ بیگم نادرہ نے سدیسا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری پیاری پیاری بہنا بنے گی دلہنیا۔ مرزوق نے سدیسا کو چھیڑا۔ سدیسا نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اس کا دل خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ یہ عید اس کے لیے دوہری خوشیاں لائی تھی۔ وہ مرزوق کی شکر گزار تھی۔ انگوٹھی کی چمک دمک اس کے چہرے پر ایک خوشیوں کو دوبالا کر رہی تھی۔